روزے کے روحانی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور جسمانی بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چلیں ایک سائنسدان کی تحقیق بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا سائنسدان ہے پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا تو جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کے طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے۔ پھر کہتے ہیں کہ نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہوگی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے، وہ بھی سن لیں کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ روزے میں شفا ہے اور صحت و تندرستی کا ذکر تو حدیث طیبہ میں بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث طیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ دنیا کو کیا کہا، متاع قلیل، اور یہ اجر عظیم کتنا ہوگا، اللہ اکبر۔ جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم وہ بھی رمضان المبارک کے بارے میں کیا لکھتی ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے کہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک ماہر کاسمیٹک سرجری ڈاکٹر سا سیکر کے روزے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض اور کاسمیٹک سرجری کے ماہر ڈاکٹر سعد سیکر، نام یاد رکھیے گا، ایک ریسرچ میں بتایا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان بڑھاپے کو روکنے کی کامیاب کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسانی جسم میں موجود ایسے ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ روزے سے انسانی جلد مضبوط ہوتی ہے، اس میں جھریاں کم ہوتی ہیں۔ روزہ کینسر، امراض قلب اور شریانوں کی بیماری کے آگے بھی ڈھال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سیکر نے یہ بھی کہا کہ انسانی جسم کو لاجین کہتے ہیں، بے رنگ پروٹین جس میں زیادہ تر گلائسین، ہائیڈروکسی پروٹین اور پورین پائی جاتی ہے، جسم کی تمام اتصالی بافتوں میں خصوصاً جلد، کری ہڈی اور جوڑ بندن میں ہوتی ہے، اور الاسٹن کے پھیلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، اور روزہ اس میں مدد دیتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو گھبرانا نہیں، یعنی یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسانی جلد اور ناخنوں پر بھی روزے کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناخن سر کے بالوں کی نشو و نما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی اور چہرے کی رنگت پر مرتب ہونے والے اثرات ناخنوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جسم ان ہارمونز کو پھیلاتا جو جلد کی خوبصورتی اور ناخنوں کی چمک اور بالوں کی مضبوطی کا موجب بنتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ انفیکشن، بیکٹیریا کی روک تھام کے لیے بھی مفید ہے۔ اور روزے سے تو ایسی صحت مند اور تندرستی ملتی ہے کہ قبر میں بھی جسم خوشبودار اور تر و تازہ ہوتا ہے۔ ایک سنا دیتی ہوں، حضرت سیدنا امام ابن دنیا وہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آئی تھیں یا آتی تھیں، کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ ان سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب دیا بتلاوت القرآن والصیام، یعنی تلاوت قرآن کریم
اور روزے کی وجہ سے روزے کی جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر خون کے روغنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں، خصوصاً دل کے لیے مفید چکنائی HDL کی سطح میں تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے دل اور شریانوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دو مزید چکنائیوں LDL اور ٹرائیگلیسرائڈ کی سطحیں بھی معمول پر آ جاتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں غذائی بے اعتدالیوں پر قابو پانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور اس میں روزوں کی وجہ سے چکنائیوں کے میٹابولزم کی شرح بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ کہ دوران رمضان چکنائی والی اشیاء کا کثرت استعمال جو جتنے فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو مفقود کر سکتا ہے۔ تو دن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری پانی اور کھجور سے کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی کیا چاہیے، ایک تو سنت کو بھی اپنائیں اور پھر سادہ غذا رکھیں۔ اور سائنس یہ سب کچھ آج کہہ رہی ہے، اور ہمیں تو مصطفیٰ کریم اور اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیے، ہم نے اس رمضان کی قدر کرنی ہے۔ سائنس نے ہمیں بہت زیادہ فوائد بتائے، تو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اور اگر ہو جائے سنت کے مطابق تو اور ہی مزے کی بات ہے، جیسے جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے کہ العجبۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم۔ عجوہ جو ہے یہ بہت ہی پیاری کھجور ہے، یہ جنت سے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی بھی حدیث طیبہ آپ سن لیجیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہار عجوہ کھجور کے ساتھ جو 7 دانے ہوتے ہیں وہ کھا لیے تو اس دن اس سے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کے اندر اتنی پازیٹیو چینجز آتی ہیں کہ اس کا بلڈ تیزی سے بنتا ہے۔ تو اتنے فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں روزے کی۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھنا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے سامنے کوئی بندہ بھی بغیر روزے کے نہ رہے، اتنے فوائد سے محروم نہ رہے۔ روزہ رکھنا ہے، رکھوانا ہے، افطاری کرنی ہے، افطاری کروانی ہے، اچھی اور صحت مند غذا کھانی ہے، اور اچھی اور صحت مند غذا سے دوسروں کا روزہ افطار کروانا ہے۔ تو میں توقع رکھوں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کتنی زیادہ فوائد سنے، آپ انشاءاللہ بولیے قدم اٹھانا اور پکا ارادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور منزل تک پہنچانا کریم رب کی ذمہ داری ہے۔ ایک واقعہ سنائی دیتی ہوں آخر میں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے فرمایا کہ دیکھیے آپ نے تو بڑا اچھا باغ لگایا تھا، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، لیکن اس سائڈ پہ ایک ایسی عورت آ چکی ہوئی ہے جو لوگوں کو، یہ نوجوان نسل کو گندے کاموں کی طرف لگا رہی ہے۔ ابھی تو ٹی ویاں گھر گھر آ گئی، بہرحال اس وقت خالی وہی سسٹم تھا، تو وہ ہماری طرح بیٹھ نہیں گئے۔ انہوں نے کیا کیا، مصلی اور جائے نماز اٹھائی، مصلی جائے نماز اور ساتھ کوزہ جو ہوتا ہے لوٹا وہ بھی ساتھ اٹھا لیا، اور اس عورت کے دروازے کے سامنے بچھا دیا۔ پہلے نیچے مصلی بچھاتے تھے نا، اوپر جائے نماز بچھاتے تھے، اور اسی طرح ساتھ انہوں نے کوزہ رکھا۔ اس عورت کی طرف نہ صبح نہ دن کو کوئی بندہ نہیں آیا۔ جب اس نے بالکونی سے باہر جھانکا، ان کو تو نہیں پتا تھا نا یہ کون ہے، پھر وہ ولیہ بنی، لیکن کیسے بنی؟ تو اس نے کہا کہ باجی کیا مصلی ادھر بچھانے کے لیے ہیں، مساجد کیا ختم ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہم جیسے لوگ کسی کا دل نہیں توڑا کرتے، جو ٹائم آپ کا گزر گیا، لیکن شام کی اور رات کی قیمت میں دوں گا، کیا منظور؟ اس نے کہا بوڑھا ہے، نوجوان ہے، مجھے سے غرض ہے، مجھے تو پیسوں سے غرض ہے، کیوں نہیں؟ رات کو جب یہ طے پایا، کہا کہ جو میں کروں گا وہی تم نے کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مصلی بچھایا، وضو کیا، اور وہ بھی اس کو کاپی کرتی رہی۔ آخر میں اللہ اکبر کہا، اس عورت نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر ساری جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے رکوع ہوا، جب سجود کی باری ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی حضرت بایزید بستامی، اور پھر آخر میں کیا دعا کی، مولا کریمہ یہاں تک لانا میری ڈیوٹی تھی، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ تو پھر وہ عورت، وہ جو بد کردار تھی، وقت کی ولیہ بن گئی، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا وہ کدھر کی۔ تو یہ کام، یہ درس، یہ میری ڈیوٹی
دل بدلنا سونے رب کی ڈیوٹی، ارادہ کرنا آپ کی ڈیوٹی، دل بدلنا مالک کی۔ ہمیشہ مجھے میرے جو ٹیم لوگ ہیں ان کو، اداروں کو دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔